وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے۔ اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا، ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا۔ 2014 میں دھرنا آیا تو ایک جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں قبریں کھودی گئیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکالنے کے کالز دی جاتی رہیں، ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں کہ آج فیصل آباد جلا دوں گا، آج ملتان جلا دوں گا، آج لاہور جلا دوں گا، آج راول پنڈی جلا دوں گا، آج اسلام آباد جلا دوں گا۔ اس کے بعد اسی شخص نے ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بند ہوئی ہوں۔ اسی گروہ نے عمران خان کی کال کے اوپر، آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ ہاں چڑھائی کر دو، جس میں عارف الوی صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئیں، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئیں، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہی رویہ تھا نا۔ تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے۔ اس کے بعد 2018 سے RTS بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا گیا۔ اس نے 2014 سے 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا۔ اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی۔ اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا تھا، اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو۔ پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ جب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تو کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف US نے سازش کر دی ہے۔ کاغذ لہرا کے کیا کہ کہا گیا کہ میری تو اتنی کامیاب حکومت تھی، کامیاب حکومت منفی 0.2 کے اوپر ترقی کرتا ہوا ملک تھا، مہنگائی کا رونا رو رہی تھی عوام، انگوٹھے پہ لائنیں لگا کر 1 کلو چینی عورتیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے قطاروں میں لیتی تھیں۔ ہم بھولے تو نہیں ہیں، عوام بھولی تو نہیں ہے۔ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں، جس پہ لیکچر دیتے ہیں، یہ ان کی مہنگی کی ہوئی بجلی ہے، اور اسی وقت دھرنا کیا، یہ پیٹرن ہے۔ پھر 2021-22 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ IMF نے جس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ، تو خط لکھے کہ نہ دینا، ان کو ریوائیو نہ کرنا پروگرام، ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے۔ یہ پورا پیٹرن ہے۔ اور اسی وقت میں 14 مارچ اور 18 مارچ کا واقعہ ہوتا ہے۔ 14 مارچ کو کیا ہوا؟ جب گئے موصوف ادھر زمان پاک کے اندر، جب پولیس والے کیا کرتے تھے، وارنٹ لے کر جاتے تھے پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے، جہاں دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا تھا، پیٹرول بمز کی تربیت ہوتی تھی، وہاں جب پولیس وارنٹ لے کر جاتی تھی تو ہاتھ اوپر کر کے جاتی تھی
کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے, ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے, منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے تربیت دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرول بم بنتا ہے, کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے. وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے, جس کا اعتراف کیا موصوف نے پرسوں عدالت کے اندر. 14 مارچ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھیں آپ کو, جو ان کے کارنامے اور اعمال تھے. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولینسز کی گاڑیاں جلائی, پیٹرول بم اور گلیلوں سے پتھر مارے. جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے, وہاں یہ اندر بیٹھے دہشت گرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے, انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پرامن احتجاج کی. اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے. واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا, جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا, گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں. آپ کو یاد ہے نا, موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی, کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے. جو عوام جانتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو. اور جب 14 مارچ ہوئی, اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی, 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا, سخت ری ایکشن آئے گا. اسی موصوف نے کہا تھا خدا نخواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے, اس ملک کی فوج تباہ ہوگی, خدا نخواستہ. یہ بات اسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں, سخت ری ایکشن آئے گا. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پرامن احتجاج کی زمان پاک کے اندر. اور اسی وقت 9 مئی کا مجرم جب اعتراف گناہ کرتا ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف, تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اور سخت ری ایکشن آئے گا. اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی. جن عوام کو آپ نے, جن لوگوں کو, جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے, آپ نے ان کو استعمال کیا. یہ وہ بہروپیہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے, ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے. یہ ایک بہروپیہ, ایک گروہ ہے. اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. انہوں نے سیاست کے نام کو گندا کیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے. اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شخص کوئی, آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں, آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ, کسی کی گاڑی روکے, اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے, اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے, اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو؟ یا میں اگر یہ کام کروں, مجھے کیا, ہم نے 200 پیشیاں بھگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا, پتہ تھا کہ انصاف ملے گا. ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں, کون سے خدا نخواستہ شہداء کے مجسمے جلائے, کن پولیس والوں کے سر پھاڑے, نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا, گاڑی پہ بلٹس لگیں. مطلب یہ ایک سیاسی جماعت. آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا, میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے, لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون سی جماعت ہے. یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں, باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا, اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے. پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو GHQ ہے اس کے اوپر حملہ کر دو, ایئر بیسز پہ حملہ کر دو. یہ پرامن طریقے سے کہا تھا, اور پرامن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں. آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ, آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے ہمارا رائٹ ہے پروٹیکٹ. رائٹ ٹو پروٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے. رائٹ آف اسپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں
اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے, رائٹ ٹو ہیٹ اسپیچ میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو کہتے ہیں جی ہمارے پاس رائٹ ہے, جمہوری رائٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو, کہ جی سوشل میڈیا کا وہ بند کر دیا. ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے. آپ ٹویٹس دیکھیں, جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھو سیاسی ٹویٹس ہیں, وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے. رائٹ ٹو کمیونیکیٹ اور رائٹ ٹو کانسپریسی, رائٹ ٹو اٹیک آن دا اسٹیٹ اور رائٹ ٹو اٹیک آن دا کنٹری, دیر از اے ڈفرنس. یہ ہمارے آئین میں درج ہیں, یہ تمام جو تمیز ہے ان چیزوں کے درمیان. اور پھر کہتے ہیں رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے. رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ اور رائٹ ٹو اینائلیٹ میں بہت فرق ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا, بحیثیت قوم سمجھنا پڑے گا. بے وقوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا.